آپ حضرت کی تبلیغی اسفار پڑھنا ہو تو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند پڑھنا چاہیے۔ سوویت یونین سے جب رشیا آزاد ہوا تو حضرت وہ پہلی شخصیت ہیں جو رشیا میں 70 سال تک جو کمیونزم تھا، مسجدیں بند تھیں، اذانیں بند تھیں، جمعہ بند تھا، مسجدوں پہ تالے لگ چکے تھے۔ 1991 میں رشیا سوویت یونین سے آزاد ہوا اور 1992 میں حضرت کا سفر رشیا کی طرف ہوا، اور حضرت وہ پہلی شخصیت ہیں جہاں بعض ملکوں اور شہروں میں 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ جمعہ حضرت نے پڑھایا۔ 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن مجید مکمل سننے کا موقع وہاں کے لوگوں کو ملا، اور یہ حضرت کا کمال ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ہزاروں لوگ اس سفر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ اب آپ دیکھ لیں، اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے، لکھا ہے، خلفاء فرماتے ہیں ہم نے کبھی حضرت سے غیبت نہیں سنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صفت حاصل تھی، کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایک مہینہ ایسا گزرا ہو کہ میں نے غیبت نہ کیا ہو، ایک مہینہ ایسا گزرا ہو میں نے کسی کی برائی نہ کی ہو۔ ان بزرگوں کی زندگیاں ویسی گزر گئیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی ہے۔ کس قدر زبانیں پاک ہیں، کس قدر دل پاک ہیں، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، نظروں کی حفاظت ایسی۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، آنٹیاں خالائیں گھر آتی تھیں، سہیلیاں والدہ کی، اور کہتی کہ تمہارا بیٹا بڑا بد اخلاق ہو گیا، سلام ہی نہیں کرتا ہے ہمیں۔ شکایت کر دی، امی جان نے بلایا، کہا بیٹا تم سے بڑی عمر کی ہیں، تم انہیں سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے امی سے پوچھا، امی جان ان سے پوچھئے کیا میں نے ان کو دیکھا ہے کبھی؟ راستے میں آتے جاتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے تو میں انہیں سلام کیسے کروں گا کہ کون جا رہا ہے؟ یعنی بچپن سے ہی نظروں کی حفاظت۔